بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ زندگی میں وقت جو ہے وہ کس طرح ہم گزارتے ہیں، گویا زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ہم ازیوم کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ ایک انسان کی جو اوسط عمر ہے پاکستان کے حساب سے وہ 60 سال ہے۔ تو اس 60 سال کو ہم عموماً کس طرح گزارتے ہیں عام طور پر لوگ؟ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی اور سوچنے کی یہاں پہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں اور عام لوگ اس کو مان بھی لیتے ہیں کہ کم از کم 8 گھنٹے سونا چاہیے، اور یہ 8 گھنٹے جو ہیں وہ ایک دن کا 1/3 ہوتا ہے، 1/3 ہوتا ہے۔ تو 60 سال کی اوسط عمر میں آپ 20 سال جو ہے وہ سو کے گزارتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس میں سے اپنا بچپن نکال لیں تو 8-10 سال جو ہیں وہ اس میں گزر جائیں گے۔ یہ کچھ چیزیں اوور لیپ ہوں گی، میں ایک رف آپ کو اسٹیمیٹ دے رہا ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ پھر اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی پڑھائیوں میں لگ جاتے ہیں یا کوئی کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی نوکری پہ اس کی زندگی باقی جو ہے وہ اس میں گزر جاتی ہے۔ ہم جو ہے وہ گپ شپ میں ٹائم اپنا گزار دیتے ہیں۔ اگر ایک سادہ سی کیلکولیشن آپ کریں تو اگر کسی ایکٹیویٹی پہ آپ جو ہے وہ 10 منٹ لگاتے ہیں تو 60 سال کی زندگی میں اگر اس کو آپ کنورٹ کریں تو وہ آپ کے تقریباً 5 مہینے بن جاتے ہیں زندگی کے۔ اس حساب سے اگر ہم روزانہ صبح اور شام کی 24 گھنٹے کی زندگی کے معمولات کو دیکھیں تو ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنا وقت کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ گھنٹوں ہم بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹوں ٹاک شوز دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹوں جو ہے وہ فضول کی بحثوں میں ہم گزار دیتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، غیر ضروری طور پہ۔ تو اگر ہم اس ساری زندگی میں سے کوئی کوالٹی ٹائم نکالنے کی کوشش کریں تو وہ بہت تھوڑا ہمارے پاس بچ جاتا ہے۔ میں آپ میں سے ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ روزانہ کے معمولات کو لکھ کے ذرا دیکھیں کہ ہمارا وقت جاتا کہاں ہے۔ تو یہ جو بہت تھوڑا سا وقت رہتا ہے وہ ہم کسی عبادت میں، کسی دین کے کام میں، کسی دوسروں کی خدمت کے لیے، کچھ اس طرح کی سوچ و بچار کے لیے، یا اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی ہمارے پاس وقت نکلتا ہے۔ ان چیزوں کو سوچنے کے بعد، دیکھنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو قرآن جو ہے وہ کئی جگہوں پہ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ مثلا سورہ مومنون میں آیت نمبر 12 سے 15 اگر آپ پڑھیں تو اللہ کہتا ہے کہ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، کہ مجھے بتاؤ، گن کے بتاؤ کہ آپ زمین میں کتنے عرصہ رہے ہو۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، اے اللہ ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ زندگی میں ہم نے گزارا ہے۔ اور یہ جو ہمارے گننے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو نا، تم تو سمجھتے تھے کہ ہم ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، اور ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا ہے اور تم نے ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آنا۔ اسی طرح کے مضامین جو ہیں وہ دوسری صورتوں میں، اس طرح سورہ طٰہٰ میں، سورہ روم میں اور دوسری کچھ صورتوں میں بھی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں جہاں پہ وقت کو کچھ ساتھ کہا گیا ہے،
یا کچھ جو ہے دن یا اس کا کچھ حصہ کہا گیا ہے۔ تو اگر اب آپ غور کریں کہ اتنا کم عرصہ جو ہے جو ہم لوگ پھر آخرت میں کہیں گے، تو اس کا جو تناسب ہے، جو آخرت کے ایک دن جو ہے 50,000 سال کا کہا گیا ہے، تو اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا اس معمولی سی زندگی کو اس کی بنیاد پہ، اس معمولی سے وقت کو جو ہمیں دیا گیا ہے، اس کی بنیاد پہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر ہم نے اس وقت کو قیمتی بنا لیا، اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیا، تو گویا ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو قیمتی بنا لیا۔ اور اگر ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا، جو ہم ضائع کر رہے ہیں شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ، تو گویا ہم آخرت کی ساری زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ہم فیہا خالدون، تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہم خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ وقت کو جو ہے وہ یہ کیا چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، اور اس کا ضائع کرنا جو ہے اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں آپ سورہ عصر کو دیکھیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ قسم کھا کے زمانے کی کہتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ اب اللہ تو ویسے بھی کہے تو انسان نقصان میں ہے، لیکن اگر قسم کھا کے اور وقت کی قسم کھا کے، زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کی نجات کا ذریعہ بھی بتا دیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پورا زندگی کا ایک پیکج دے دیا، زندگی کا لائے عمل دے دیا، زندگی کا دستور دے دیا کہ اگر اس نقصان سے، اس خسارے سے بچنا ہے تو یہ 4 چیزیں کرنی ہوں گی۔ ان 4 کاموں پہ اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اپنا وقت جو ہے وہ ان 4 کاموں پہ، کہ ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنا ہے، حق بات کی تلقین کرنی ہے، اور پھر صبر کرنا ہے۔ اس کے ہر ایک کے الگ الگ بہت تفصیلات ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو یہ جو ہے وہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ وقت کی قدر کیجئے، وقت کو سمجھیے، اس کا اپنی زندگی کے ساتھ تعلق کو سمجھیے، اور تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزار سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔